آج ہم ایک ایسے شخص کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس کا سفر کسی فلم سے کم نہیں۔ سوچو، ایک عام سا بچہ، نہ کسی سیاست کا حصہ، نہ کسی ایلیٹ یا بیک گراؤنڈ کا، لیکن وقت اسے ایسے راستے پر لے آتا ہے جہاں ہر فیصلہ پوری قوم کی تقدیر سے جڑا ہوتا ہے۔ اور پھر ایک دن وہ عام سا انسان پاکستان کی سب سے پاورفل ملٹری پوزیشن پر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے قمر جاوید باجوہ کی، ایک ایسا نام جس نے پاکستان کی ملٹری ہسٹری کے سب سے سینسٹیو اور امپورٹنٹ دور کو لیڈ کیا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ سفر صرف محنت کا تھا یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی کہانی تھی؟ آج ہم اس زندگی کو بالکل شروع سے سمجھیں گے۔ قمر جاوید باجوہ کا تعلق پاکستان کے ایک سمپل اور ڈسپلنڈ گھر سے تھا۔ ان کے بچپن کسی لگژری یا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ میں نہیں گزرا۔ وہ عام بچوں کی طرح اسکول جاتے تھے، لیکن ان کی سوچ عام نہیں تھی۔ ان کے ٹیچرز کے مطابق وہ ہمیشہ کوائٹ، فوکسڈ اور آبزروینٹ اسٹوڈنٹ تھے۔ نہ زیادہ بولنا، نہ شو آف، صرف سننا اور سمجھنا۔ یہ کوالٹیز آگے چل کر ان کی پہچان بن گئی۔ ان کے والد کا نام محمد اقبال باجوہ تھا، جو پاکستان آرمی میں آفیسر تھے۔ ان کے والد کی وفات تب ہوئی جب باجوہ بہت چھوٹے تھے، یعنی بچپن میں ہی انہوں نے اسٹرگل اور رسپانسبلٹی کو محسوس کیا۔ جب بچوں کو باپ کا سہارا چاہیے ہوتا ہے، اس عمر میں قمر جاوید باجوہ نے زندگی کی سختیاں دیکھنی شروع کر دی تھی۔ بچپن میں ہی ان میں لیڈرشپ کا سپارک نظر آنے لگا تھا، لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ایک دن پوری پاکستان آرمی کا ہیڈ بنے گا۔ اسکول اور کالج لائف میں باجوہ صاحب ہمیشہ ڈسپلنڈ رہے۔ ان کا فوکس ہمیشہ اپنی سٹڈیز اور کریکٹر بلڈنگ پر رہا۔ پھر وہ وقت آیا جب انہوں نے پاکستان ملٹری اکیڈمی جوائن کی۔ یہاں سے ان کی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ فیز شروع ہوتا ہے۔ پی ایم اے کوئی عام انسٹیٹیوٹ نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان کو توڑ کر بنایا جاتا ہے۔ ہارڈ ٹریننگ، اسٹرکٹ ڈسپلن اور مینٹل پریشر۔ ایسے انوائرمنٹ میں صرف وہی لوگ سروائیو کرتے ہیں جو مینٹلی اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ اور یہیں سے قمر جاوید باجوہ نے اپنی آئیڈینٹی بنانا شروع کی۔ لوگ انہیں کام، لو پروفائل، اسٹریٹجک تھنکر کہتے تھے۔ وہ میڈیا پر کم نظر آتے، لیکن بیہائنڈ دا سینز اسٹرانگ ڈیسیژن میکنگ کے لیے جانے جاتے تھے۔ ان کے ٹینیور میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس اور اکنامک ڈسکشنز پر بھی بہت ڈیبیٹ ہوئی۔ کریٹکس نے کچھ ڈیسیژنز پر سوال اٹھائے۔ ہر پاورفل پرسنالٹی کی طرح باجوہ صاحب کا دور بھی تعریف اور تنقید دونوں کا مرکز بنا رہا۔ کمیشن ملنے کے بعد ان کا سفر آفیشلی پاکستان آرمی میں شروع ہوا۔ شروع میں انہوں نے ڈیفرنٹ پوسٹنگز پر کام کیا اور ہر جگہ ان کی ایک ہی پہچان تھی: کام آفیسر، ڈسپلنڈ مائنڈ سیٹ، پروفیشنل اپروچ۔ وہ کبھی اننیسیسری اٹینشن نہیں لیتے تھے، بلکہ کوائٹلی اپنا کام کرتے تھے۔ اسی کنسسٹنسی نے ان کو گریجولی اسٹرانگ پوزیشنز تک پہنچایا۔ وقت گزرتا گیا اور ان کا ایکسپیرینس بڑھتا گیا۔ ان کو ایسی سینسٹیو ایریاز میں پوسٹنگز ملتی گئی جہاں ڈیسیژنز بہت کریٹیکل ہوتے ہیں: بارڈر سیکیورٹی، انٹرنل آپریشنز اور اسٹریٹجک پلاننگ۔ ان کا سٹائل ہمیشہ بیلنسڈ رہا، نہ زیادہ ایگریسو، نہ زیادہ سافٹ، بلکہ پریکٹیکل اور کیلکولیٹڈ ڈیسیژنز۔ اسی وجہ سے ان کو ریلائبل آفیسر مانا جانے لگا۔ اور پھر وہ فیز آیا جب ان کا نام ٹاپ لیڈرشپ کے لیے کنسیڈر ہونا شروع ہوا۔ 2016 کا وقت پاکستان کی ملٹری ہسٹری کا امپورٹنٹ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ قمر جاوید باجوہ کو پاکستان کا چیف آف آرمی اسٹاف اپوائنٹ کیا گیا۔ یہ صرف ایک پوسٹ نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑا نیشنل رسپانسبلٹی کا لوڈ تھا۔ اس پوزیشن پر آنے کے بعد ان کے سامنے کئی چیلنجز آئے: بارڈر ٹینشنز، انٹرنل سیکیورٹی ایشوز، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، ریجنل پریشر۔ ان کا اپروچ ہمیشہ اسٹیبلٹی اور بیلنس پر رہا۔ ان کے دور میں پاکستان نے کئی ڈیفیکلٹ فیز دیکھے: سیکیورٹی چیلنجز، انٹرنیشنل پریشر اور انٹرنل گورننس ایشوز۔ ان کا فوکس انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ پر رہا۔ آرمی کو اسٹرکچرڈ اور پروفیشنل بنائے رکھنا ان کا مین ایجنڈا تھا۔ لیکن اس سب کے ساتھ ان پر کرٹیسزم بھی آتا رہا اور سپورٹ بھی ملتا رہا۔ ایک آرمی چیف صرف پاور کا نام نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ انسان ہوتا ہے جو ہر ڈیسیژن کے پیچھے نیشن کو رکھتا ہے۔ پریشر، سلیپ لیس نائٹس اور ہیوی رسپانسبلٹیز۔ قمر جاوید باجوہ کا دور بھی اسی ریالٹی سے گزرا۔ ہر فیصلہ ایزی نہیں ہوتا، ہر ڈیسیژن بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا۔ پاور تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے، لیکن پاور کو سنبھالنا اس سے بھی زیادہ مشکل۔ یونیفارم صرف کپڑا نہیں ہوتا، اس کے اندر ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے۔
ہسٹری ہمیشہ ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو مشکل وقت میں فیصلے کرتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق باجوہ صاحب کو یورپ کی ہسٹری پڑھنا بہت پسند تھا۔ وہ ملٹری اسٹریٹجی اور ورلڈ وارز کو بھی ڈیپلی اسٹڈی کرتے تھے۔ شاید اسی لیے ان کے ڈیسیژنز میں ہمیشہ پلاننگ اور پیشنس نظر آتا ہے۔ آرمی چیف بننے سے پہلے وہ ایکس کارپس کا کمانڈر تھے۔ یہ پاکستان آرمی کی بہت امپورٹنٹ کارپس مانی جاتی ہے جو کشمیر اور لائن آف کنٹرول ایریا ہینڈل کرتی ہے۔ اسی وجہ سے انہیں انڈیا پاکستان ٹینشنز اور بارڈر اسٹریٹجی کا اسٹرانگ ایکسپیرینس تھا۔ انہوں نے کینگو میں یونائٹڈ نیشنز پیس کیپنگ مشن بھی لیڈ کیا۔ وہاں انہوں نے انٹرنیشنل ملٹری کوارڈینیشن اور کانفلکٹ مینجمنٹ کا ایکسپیرینس حاصل کیا۔ باجوہ صاحب میڈیا پر بہت کم نظر آتے تھے۔ کچھ سپیچز اور پبلک اپیرنسز سے زیادہ بیہائنڈ دا سینز کام کرنے کو پریفر کرتے ہیں۔ کچھ لیڈرز کیمراز کے سامنے پاورفل لگتے ہیں اور کچھ خاموشی میں سسٹم کنٹرول کرتے ہیں۔ باجوہ نے کئی سپیچز میں ایکسٹریمزم کے خلاف بات کی اور یوتھ کو ریڈیکل تھنکنگ سے دور رہنے کا میسج دیا۔ 2018 میں فوربس میگزین نے انہیں دنیا کے پاورفل لوگوں کی لسٹ میں بھی شامل کیا۔ 2019 میں ان کی ٹینیور ایکسٹینشن بہت بڑا پولیٹیکل ایشو بنی تھی۔ عمران خان کی گورنمنٹ نے انہیں ایکسٹینشن دی۔ یہ ٹاپک پاکستانی میڈیا اور پولیٹکس میں بہت ڈسکس ہوا تھا۔ ان کے ٹینیور کو کچھ لوگ سٹیبلٹی کا پیریڈ کہتے ہیں، جبکہ کریٹکس کہتے ہیں کہ ملٹری کا پولیٹیکل انفلوئنس بڑھ گیا تھا۔ پاور کے کوریڈورز میں لیے گئے فیصلے ہمیشہ تعریف اور تنقید دونوں ساتھ لے کر آتے ہیں۔ آج بھی قمر جاوید باجوہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ایک بات کلیئر ہوتی ہے، یہ صرف ایک آفیسر کی کہانی نہیں بلکہ ایک کمپلیٹ لیڈرشپ جرنی ہے۔ کچھ لوگ ان کو ہیرو کہتے ہیں، کچھ لوگ ان پر سوال اٹھاتے ہیں، لیکن ہسٹری ہمیشہ ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو رسپانسبلٹی کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں۔ 2022 میں ان کی فیملی ویلتھ سے ریلیٹڈ رپورٹس بھی میڈیا میں ڈسکس ہوئی تھی، جس پر بہت کنٹروورسی بنی۔ یونیفارم کے پیچھے بھی ایک انسان ہوتا ہے جس پر پوری قوم کی امیدیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ہسٹری پڑھ کر سیکھتے ہیں اور کچھ لوگ خود ہسٹری بن جاتے ہیں۔ قمر جاوید باجوہ کا سفر صرف پروموشن کا سفر نہیں تھا بلکہ پریشر، ذمہ داری اور فیصلوں کا سفر تھا۔ کچھ لوگ ان کو ہیرو کہتے ہیں، کچھ لوگ ان پر سوال اٹھاتے ہیں، لیکن ہسٹری ہمیشہ ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو رسپانسبلٹی کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل فیکٹ اینڈ فوکس ود مریم کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کیا باجوہ صاحب کے دور پاکستان کے لیے پوزیٹیو تھا یا کنٹروورشل۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں نیکسٹ کسی پرسنالٹی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔